الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے پردہ کرے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے اور اپنی نگاہوں کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ آنکھیں اللہ تبارک و تعالی کی بہت عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا استحضار ہونا چاہیے۔ اللہ کی یہ دی ہوئی نعمت کیسی عظیم نعمت ہے، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چمک دمک، دنیا کی رنگینیاں، گویا کہ یہ اسی آنکھوں کے دم پر ہے۔ جس کی یہ آنکھیں نہیں ہیں، جو اللہ کی اس نعمت سے محروم ہے، اس کے لیے دنیا اپنی تمام تر رونقوں اور چمک دمک کے باوجود بے نور اور اندھیری ہے۔ کبھی نابیناؤں کے پاس جا کر ان کے سامنے کھڑے رہ کر دیکھے اور تصور کرے اور سوچے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، وہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو نعمت کے سلسلے کے طور پر یوں بیان فرمایا، الم نجعل لہ عینین، کہ اے انسان کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں عطا کی؟ یہ بڑی عظیم اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت سے انسان دنیا اور دنیا کی زندگی میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں فائدے اٹھاتا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے ایک حد تک سارے فائدے اس پر موقوف ہے، اور اسی نعمت کے ذریعے سے انسان بہت سارے دینی اور اخروی فائدے بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ دونوں کی ایک طویل فہرست ہے، اگر آپ اس کو گننا شروع کریں، ذرا اس کا انالیسس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیاوی بھی اور دینی بھی اور اخروی بھی اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے انسان کتنے فائدے حاصل کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت ہمیں مفت میں عطا فرمائی ہے۔ انسان اپنی زندگی بھر اور بلکہ دن بھر میں ہزاروں مناظر اس سے دیکھتا ہے، اللہ نے اس کا کوئی بل اور کوئی چارج نہیں لگایا، صرف دو باتوں کا حکم دیا کہ اللہ نے تمہیں جو نگاہیں عطا فرمائی ہیں، نمبر ایک، کسی کو حقارت کی نگاہ سے اس سے مت دیکھو، ذلت کی نگاہوں سے، ذلیل کرنے کی نگاہوں سے، حقارت بھری نگاہوں سے ان آنکھوں سے کسی کو مت دیکھو۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اللہ نے جن کو دیکھنے سے منع کیا ہے، ان آنکھوں سے ان کو نہ دیکھو، یعنی بد نگاہی نہ کرو، بد نظری مت کرو۔ قرآن کریم میں 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مستقل اس کا حکم دیا، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ آگے چل کر دوسری آیت میں عورتوں کو الگ حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بھی یہ کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہاں تین باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ حکم دیا۔
حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عام طور سے تمام انسانیت کو ایک ہی جملے میں خطاب فرما دیا، یا ایھا الناس، اس میں سارے انسانوں کو حکم دے دیا گیا، اور پھر آگے ایمان والوں کو خصوصیت کے ساتھ جہاں مخاطب بنایا تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اس میں سارے مرد سارے عورتیں ایمان والے شامل ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والی مردوں کو الگ حکم دیا، قل للمؤمنین، اور بعد میں چل کر ایمان والی عورتوں کو الگ حکم دیا، وقل للمؤمنات۔ کیوں ایسا؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حکم کی اہمیت بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ حکم دیا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اس حکم کو نگاہوں کی حفاظت کرنے اور بد نظری اور بد نگاہی سے بچنے کے اللہ کے اس حکم کو معمولی مت سمجھنا۔ اللہ اگر چاہتے تو ایک ہی الفاظ میں، ایک ہی جملے میں مردوں عورتوں کو ساتھ میں حکم دے دیتے، لیکن مردوں کو الگ سے حکم دیا، عورتوں کو الگ سے حکم دیا، تاکہ دل میں اہمیت بیٹھے کہ نہیں نہیں، یہ کوئی اللہ کا معمولی حکم نہیں ہے، اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے دونوں کو الگ الگ مخاطب بنایا۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ حکم دے دیا، لیکن ڈائریکٹ اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے نبی کے واسطے سے حکم دیا، قل للمؤمنین، قل للمؤمنات، کہ اے نبی آپ کہہ دو، اے نبی آپ کہہ دو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دیتے، جیسے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اتموا الحج والعمرہ، اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، یہ کرو یہ کرو، لیکن یہاں ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے نبی کے واسطے سے حکم دیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ عبرت اور نصیحت ہمارے لیے ہے کہ یہ ایسی شرم حیا والی بات ہے اور ایسی گندی بات ہے کہ جیسے کوئی بیٹا یا کسی کی بیٹی یا کسی کا چھوٹا بھائی اگر کسی گندی حرکت میں یا کسی شرمناک حرکت میں مبتلا ہو تو باپ اور ماں اور بڑا بھائی براہ راست اس کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے کسی دوست کے ذریعے سے، کسی سہیلی کے ذریعے سے یا کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے کہلواتا ہے کہ ذرا جا کر تم اس کو سمجھاؤ کہ ایسی شرمناک حرکت سے باز آ جائے۔ گویا کہ وہی طریقہ اللہ تبارک و تعالی اپنا رہے ہیں کہ یہ ایسی شرمناک بات ہے اور ایسی گندی اور اوچھی حرکت ہے کہ اپنے نبی سے کہلوایا کہ اے نبی تم ان کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو۔ اور تیسری سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو حکم ساتھ میں دیے، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کی حفاظت کا حکم بعد میں دیا، نگاہوں کی حفاظت کا حکم پہلے دیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی نگاہ محفوظ رہ جائے گی اس کی شرمگاہ خود بخود محفوظ رہ جائے گی، اور جس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہے خدا کی قسم اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، بس یہ مطالبہ کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ کو غیر محرم عورتوں پر پڑنے سے بچا لیا کرو، ورنہ اس کے دینی نقصان بھی ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے، جسمانی نقصان بھی ہے، روحانی نقصان بھی ہے اور آخرت کے نقصان بھی ہے۔ اور اس سے بچنے کے دینی، دنیاوی، اخروی بڑے زبردست فائدے بھی ہیں۔ نقصانات کیا ہے؟ مختصر کچھ نقصانات سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ النظر سہم مسہوم من سہام ابلیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بدنگاہی کرنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھے، یہ شیطان کا زہریلا تیر نہیں، معمولی تیر بھی نہیں بلکہ زہریلا تیر۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ تیروں کو رات رات بھر، دو دو تین تین دنوں تک زہر میں ڈبو کر رکھتے تھے تاکہ دشمن پر جب تیر لگے تو اس کے جسم پر ٹچ ہوتے ہی اس کا زہر اس کے جسم میں سرایت کر جائے اور موقع ہی پر وہ ختم ہو جائے۔ تو جیسے زہریلا تیر انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا تھا، اسی طرح اللہ کے نبی گویا کہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سہم مسہوم من سہام ابلیس، بدنگاہی کرنا یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جیسے وہ زہریلا تیر انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح یہ بدنگاہی والا زہریلا تیر انسان کے لیے ایمان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ شیطان کا گویا کہ یہ ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے، بہت بڑا ایک ہتھیار اور اس کی چال ہے۔ دشمنوں کی بھی یہ چال ہے۔
حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنا، تاریخی واقعہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ شام کے گورنر تھے، فاتح شام۔ انہی کی برکت سے شام اور شام کے بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے۔ ایک مرتبہ کسی دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا، محاصرہ کافی طویل ہو گیا، کافی دن گزر گئے، کوئی فتح کی بات سامنے نہیں آتی تھی، دونوں طرف سے لوگ پریشان تھے، ادھر بھی باہر سے مجاہدین اسلام محاصرہ کیے ہوئے تھے اور ادھر سے دشمن بھی پریشان تھے، وہ اندر سے باہر نہیں جا سکتے تھے، باہر کی کوئی چیز سامان وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں اندر نہیں آ سکتی تھی، پریشانی کا عالم تھا۔ چنانچہ دشمنوں نے ایک چال چلی، انہوں نے فوراً حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہلوا بھیجا کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں اور آپ کے لیے قلعے کے دروازے کھول رہے ہیں، آپ اندر آ جائیں، ہم ہار مانتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اول تو کچھ سمجھ نہ سکے، لیکن فراست ایمانی، جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، یاد رکھے جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، خاص طور سے آنکھوں کے گناہ سے، بدنگاہی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے ایمانی فراست عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ایمان والے کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے، دال میں کچھ کالا ہے، چنانچہ آپ نے مجمع کو جمع کیا، فوجیوں کو جمع کیا اور ایک خطاب دیا مختصر مگر پر اثر، اور اس میں آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، تمام فوجیوں سے یہ کہا کہ دیکھو اپنی نگاہوں کی بالکل حفاظت کرتے ہوئے داخل ہونا۔ حالانکہ صحابہ کرام کا لشکر تھا اور اللہ کے نیک لوگ تھے، نگاہوں کی حفاظت تو ویسے ہی کیا کرتے تھے، لیکن عین موقع پر جب یہ بات ان کے سامنے آئی تو وہ اور زیادہ اس پر پابندی سے عمل کرنے لگے۔ چنانچہ سارا مجمع بالکل اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر شہر میں داخل ہو گیا۔ دشمنوں کی چال یہ تھی کہ انہوں نے دروازہ کھولا قلعے کا، اور اسی کے دونوں طرف میں بڑا سا بازار تھا اور وہی اسی راستے سے اصل محل میں پہنچا جا سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ بازار میں ہر دکانوں پر بالکل نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو بٹھا دیا جائے اور بالکل للچانے والے کپڑے پہن کر اور لوگ اس کی طرف مائل ہو، اس طرح سجا دھجا کر ان کو بٹھا دیا جائے، اور ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم بھی گویا کہ ہمارا لشکر ہو، ہماری فوجی ہو، تم ہمارا گویا کہ ہتھیار ہو۔ وہ جب اندر داخل ہوں گے تو ظاہر عرب کے رہنے والے ہیں، کئی دنوں سے جہاد پر ہیں اور اپنے گھر اور گھر والیوں سے دور ہیں، جب یہ منظر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے جذبات ابھر جائیں اور تمہارے پاس آئے اور تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے تم ذرہ برابر رکاوٹ مت بننا، وہ جو چاہے کرنے دینا۔ اور ان کا پلان یہ تھا کہ یہ جب اس راستے سے غفلت میں پڑ جائیں گے تو ہم حملہ کر کے ایک ساتھ میں سب کو ختم کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی بصیرت نے یہ محسوس کر لیا تھا، انہوں نے پہلے ہی یہ حکم دے دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے گزر جانا۔ چنانچہ سارا لشکر نیچی نگاہوں سے گزر گیا، کسی ایک نے بھی ایک حسینہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر وہ سارے کے سارے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسی عجیب مخلوق ہے، ایسا لبھانے والا للچانے والا منظر ان کے سامنے ہے، لیکن ان کی نگاہیں نہیں اٹھتی۔ اللہ کے اس حکم پر عمل کیا، اللہ نے ان کے ایمان کو بھی محفوظ رکھا بلکہ اوروں کے ایمان کا سبب بن گئے۔ یہ شیطان کا بھی تیر ہے، دشمنوں کی بھی چال ہے۔ آج دیکھیں ساری دنیا میں یہی چال اور یہی جال گویا کہ بچھا دی گئی ہے تاکہ لوگ اسی میں پڑھ کر اپنے اصل مقصد سے دور ہو جائیں اور اسی جذبات میں نفسانی خواہشات میں ایسے بہہ پڑے کہ سب کچھ اسی پر لٹا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ آقا نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، یہ بھی فرمایا کہ جو بدنگاہی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے الرحمت
البعد عن رحمت اللہ تعالی، اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اب سوچے جو بندہ، جو بندی، جو سماج اور معاشرہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا تو وہاں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے، بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسوں کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ وَلَتُقِيمَنَّ وُجُوهَكُمْ أَوْ لَتُكْسَفُنَّ وُجُوهَكُمْ أو كما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کی ضرور حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی ضرور حفاظت کرو، اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، أَوْ لَتُكْسَفُنَّ وُجُوهَكُمْ، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دے گا۔ کہاوت ہے بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ حقیقت یہ ہے کہ بدنگاہی کی وجہ سے اگرچہ آدمی کتنا ہی گورا چٹا ہو، کتنی ہی کریم اور پاؤڈر لگا لے، لیکن چہرے پر وہ نور نہیں آتا۔ چمک الگ چیز ہے، نور الگ چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل سیاہ فام کالے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی فرمانبرداری کا نور ان کے چہرے پر ایسا نظر آتا ہے کہ آدمی کی نگاہیں ان کے چہرے سے نہیں ہٹتی۔ تو آقا نے فرمایا کہ بدنگاہی کی برکت سے آدمی کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، اور قیامت کا عذاب یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر الى محاسن امرأة اجنبیة عن شہوة صب فی عینیہ الآنک یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ آنکھ میں اگر ایک تنکا چلا جائے، ایک دھول کا ذرہ اگر چلا جائے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے جہنم کی آگ میں، گرم گرم آگ میں ایسا گرم کہ پگھلا ہوا سیسا اگر آنکھوں میں ڈالا جائے تو آدمی کی کیا گت بنے گی؟ میرے بھائیو، دینی دنیاوی اخروی یہ زنا کا زینا ہے، مقدمہ ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ دیکھا ہی تو ہے، اس سے کیا ہوا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب مت جاؤ کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب مفسرین نے یہی بیان فرمایا کہ زنا کے جو اسباب ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس میں سب سے پہلا سبب بدنگاہی ہے۔ بدنگاہی سے پھر بات آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ شاعر نے کہا کہ پڑھی تھی ان پہ بھولے سے نظر، پڑھی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی۔ تو بدنگاہی سے پھر بات بڑھتے 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 پھر آگے تک پہنچتی ہے، اور یہ مکافات عمل ہے۔ آدمی اگر غیروں کی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو بری نگاہ سے دیکھے گا تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے گھر کی ماں بہنیں، عورتیں محفوظ رہے گی، اور یہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ بس دیکھا ہی تو ہے کیا ہوتا ہے۔ نگاہوں کا بڑا اثر پڑتا ہے، جیسی نظر ہوگی دل پہ اس کا ویسا اثر ہوگا۔ آدمی اگر اچانک اس کے سامنے سانپ، بچھو اور شیر آ جائے تو ایک دل میں ایک نظر پڑتی ہے اور دل میں خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کسی لہو لہان اور زخمی آدمی کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو آدمی بہت سی مرتبہ صرف ایک نگاہ اس پر پڑتی ہے، اس کا سر چکرانے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، بہت سی مرتبہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کیا ہوا؟ صرف دیکھا ہی تو ہے۔ اسی طرح بہت خوش نما اور خوبصورت منظر کبھی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، دل میں قلبی اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جب آدمی کی نگاہیں غیروں پر پڑتی ہیں تو غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر کا روحانی سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ طاعت کی اور عبادات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ بدنگاہی کو مت سمجھ چھوٹا گناہ، بدنگاہی کو مت سمجھ چھوٹا گناہ، دل کو ایک دم میں یہ کرتی ہے تباہ، اندر کی روحانی دنیا پوری تباہ ہو جاتی ہے اگرچہ محسوس نہیں ہوتا۔ بدنگاہی کو مت سمجھ چھوٹا گناہ، دل کو ایک دم میں یہ کرتی ہے تباہ، ہو گئے کتنے ہلاک اس راہ میں، ہو گئے کتنے ہلاک اس راہ میں، کھو کے منزل گر گئے چاہ میں۔ اس گناہ اور نحوست سے اگر انسان بچ جائے تو کیا فائدے ہیں، کیا فضائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم سنیں گے، اور اس گناہ اور نحوست سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کے طریقے اور ترکیب بھی انشاءاللہ ہم آئندہ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے تمام تر احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔